میرے دوستوں بزرگوں، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اکرام میں فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں کہ آ میرے بندے، تجھے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دینے کو تیار ہوں، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نالائق ہیں، ہم کس منہ سے پھر اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ہم ان ناپسندیدہ چیزوں کو لے کر ان ناپسندیدہ چیزوں کو ہم اپنے ساتھ لگا کر جاتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. عجیب حماقت کی چیز ہے، بیوقوفی کی چیز ہے. ہم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی کہ تیرے مغفرت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو بخشنے کو بیٹھا ہے، مجھے بخشوانے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے جو چیزیں ناپسند ہیں میں وہ چیزیں کر کے آؤں گا. جن کی الوداعی جمعہ کو چھوٹ جاتی ہے صفائی، وہ اس کی قصر پوری کر دیتے ہیں کب؟ عید کے دن. وہ لوگ عید کے دن میں اس کی قصر پوری کر دیتے ہیں، جو چھوٹا چھاٹا رہ گیا ہے عید کی رات میں وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، سوچو کتنی بے شرمی کی بات ہے. اللہ ہماری مغفرت کے لیے بیٹھا ہو اور ہم اللہ کے گناہ لے کر کے ہم جائیں، اللہ مغفرت کرے گا ہماری؟ اللہ تو عید کے دن اعلان کروائے، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر موڑ پہ، ہر گلی پہ فرشتوں کو جھنڈے لے کر بھیج دے ہمارے اکرام میں کہ جاؤ امت محمدیہ جو دعائیں کرے ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، وہ جو بھی مانگے ان پر آمین کہو. اور میں بیٹھا ہوں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے. ان سے اگر تھوڑی بہت روزے کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ آج مجھ سے مانگ لیں گے، میں انہیں بخش دوں گا. اللہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ تو ہمیں بخشنے کے ارادے سے بیٹھا ہے. اللہ نے ہمارے اکرام میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکرام میں فرشتوں کی فوجیں لگا رکھی ہے. ہمارے لیے وہ ترانے گا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ہم یہ ہے کہ ہم نے ٹھان لی کہ نہیں، اللہ کی مان کر نہیں چلنا ہے. پورے رمضان ہم نے چاہے داڑھی رکھ لی تھی، آج صاف کر کے جانا ہے اللہ کے سامنے. آج اللہ کے سامنے صاف کر کے جانا ہے کہ پورے رمضان ہم نے چاہے روزہ رکھ لیا تھا، چاہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا تھا، آج عید کے دن عیدی فلم دیکھنا ہے. آج عید کے دن عیدی فلم دیکھنا ہے. گھر والے بھی بچوں کو نہیں کہتے ہیں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. کس منہ سے ہم اللہ سے مانگیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون سا عمل ہے کہ جس پر ہم اتنا مغرور ہیں، اتنا گھمنڈ ہے کہ نہیں اللہ کو یہ ناپسند ہے لیکن ہم کر کے رہیں گے؟ میرے دوستو بزرگوں، اپنے دل سے پوچھو، اگر ہم ایسے ہو، ہم باپ ہوئے، ہم اپنے بیٹے کے لیے اس کے لیے تیار ہو، وہ نافرمانی کر کے ہم سے جھگڑ کے بھاگ گیا ہو، ہم اس کے انتظار میں ہو کہ کوئی بات نہیں، میرا ہی بیٹا تھا، اب وہ واپس آئے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے سینے سے لگا دوں گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر دروازے پہ آتے ہیں، پھر باپ کو گالی دیتے ہیں. آپ سوچیں، آپ کا دل نہیں دکھے گا کیا؟ آپ برداشت کر لیں گے اس بات کو؟ ہم میں سے کس کا دل ہے جو برداشت کر لے گا اس بات کو کہ وہ باپ بیٹے کی مغفرت، بیٹے کو معاف کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہے، بیٹے کو سینے سے لگانے کے ارادے سے بیٹھا ہے، اور بیٹا دروازے پہ آ کر کے پھر سے گالی دے رہا ہے باپ. ہم تھوڑا سا اتر کر سوچیں، ہم اس حیثیت سے اپنے آپ کو بنا کر سوچیں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنی محبت ہے جس سے درندے اپنے بچوں پر محبت کرتے ہیں، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. جتنی محبت کی قسمیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں محبت کا گراف ہے، وہ سارا کا سارا ایک حصہ ہے. 99 حصے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اپنے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا ہے، بقیہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں. وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرنے والا اللہ، ہم سے اتنی قربت چاہنے والا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے انتظار میں بیٹھا اللہ، ہم اس کے سامنے یوں جائے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے.
ارے بھائیو سوچو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس درجے میں اتار کر سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان نہیں عام دنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن سحر کے وقت جو آخری پہر ہوتی ہے اس میں اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی معافی پر کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں کیا کوئی ایک آدمی ہو جو جا رہا ہے کہیں جنگل میں اونٹ پر کسی سواری پر، اس کا سارا کھانا پینے کا سونے کا سب بستر سارا توشہ ناشتے دان سب کچھ اس اونٹ پہ بندھا ہوا ہے، اور اسے تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ اسے نیند آتی ہے اور اسی بیچ میں اس کا وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے اور سارا سامان تو اسی پر لدا ہوا تھا، اس لیے کہ زیادہ دیر کے لیے تو وہ ٹھہرا نہیں تھا، کھانا پینا سب کچھ اسی پر لدا ہوا ہے، وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ بالکل بیابان جنگل میں ہے، بہت دور تک کوئی آبادی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز کا ملنا ناممکن ہے دور تک۔ اس حالت میں اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ وہ پورے جنگل میں گھومتا ہے، تلاش کرتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن اسے اونٹ نہیں ملا۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر اسی درخت کے سائے میں آ کر اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس ارادے سے لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت کی نیند ہی مجھے سونا ہے، کہ بالکل وہ زندگی سے مایوس ہو کر لیٹ گیا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی وہاں پر موجود ہے اور اس پر کا سامان بھی موجود ہے، تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اسے نئی زندگی ملی، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بھٹک کر چلا گیا ہے، ضرور آئے گا اللہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہ جائیں، یا ہم جائیں تو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جائیں،